السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے عید الفطر کی رات۔ غور سے سنیے گا، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں، ہر جگہ پر فرشتے جو ہے ہر جگہ پر نکلتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ کون؟ فرشتے کہتے ہیں ایسی آواز میں کہ جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ بندے نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر اذکار کیا ہے، کہ اللہ تجھ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھا ہے، بھوکے پیاسے رہا ہے، تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدر کی اور جیسا حق تھا ویسے روزہ رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، اور حلال مال سے روزے کو افطار کیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو،
مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میرے حکم پر چلو گے، میری مانو گے، میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس جو ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم لوگ کو انہی میں سے بنا دے، آمین، اللہم آمین۔ یہ عید الفطر کی رات میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام ملتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور اپنے رب کو راضی کیا، خوب عبادت کی اور درگزر کرتے رہے لوگوں کی باتوں کو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو اس رات کی بے حد قدر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوائیوں کے چکر میں اور کپڑوں کے چکر میں رات کو ایسے ہی گزار دے۔ یہ رات انعام کی رات ہے، اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا انعام بندوں کو حاصل ہو سکے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذوالحجہ، اور لیلۃ العرفہ 9 ذوالحجہ کی رات، اور لیلۃ النحر 10 ذوالحجہ کی رات۔ یہ 3 ہو گئی بقرہ عید کی، 8، 9، 10، اور پھر عید الفطر کی رات اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ فقہا نے عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر اپنے گناہوں پر معافی مانگنا چاہیے، اللہ معاف کر دے اور ان تمام پریشانیوں سے اللہ نجات دے دے۔ کورونا جیسی مہلک بیماری سے جس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، پتہ نہیں کتنے انسان دنیا سے چٹ پٹ چلے گئے، اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ایمان والے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور جو حیات ہیں اللہ ان کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہم عفو یا کریم تحب العفو فاعف عنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری صحت کے لیے دعا کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دین کا کام لیتا رہے ہمیشہ، اور اللہ صحت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔